ایک اور خبر ہے اس پر بات کریں گے اور کلاسرا صاحب کے پاس جو ہے وہ اس کی کچھ تفصیلات ہیں۔ کلاسرا صاحب، یہ پی ایم ڈی سی کے حوالے سے بڑا دلچسپ جو ہے یہ ایک اشتہار دیکھا گیا جس میں ایج ریکروٹمنٹ جو ہے ریکروٹمنٹ کی جو عمر ہے اس کو بڑھا دیا گیا 50 سے اس کو 57 ایئرز جو ہے وہ کر دیا گیا، جبکہ سرکاری ایج جو ہے وہ 50 ایئرز تھی۔ کیوں ایسا ہوا؟ کسی کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا ماجرا کیا ہے؟ بڑی یہ دلچسپ سٹوری ہے۔ یہ پی ایم ڈی سی کے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل جو ہے اس کی سٹوری ہے۔ اس میں ہوا یہ ہے کہ حکومت نے اپنے گزٹ میں ایج رکھی ہوئی ہے کسی کو ریکروٹمنٹ کرنے کی، وہ 50 ایئرز تک رکھی ہوئی ہے، میکسیمم آپ کسی کو وہ کر سکتے ہیں ایز فار ایز پی ایم ڈی سی از کنسرن۔ باقی بھی کبھی میں یہ گزٹ میں نوٹیفیکیشن ہوئی ہے۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس میں چینجز کرنا چاہتے ہیں، ایج لمٹ بڑھانا چاہتے ہیں، تو آپ وفاقی حکومت سے آپ اس کی وہ لیتے ہیں، اس کی اجازت لیتے ہیں۔ اور اجازت وفاقی حکومت کیا ہوتی ہے کہ یہ لکھ کے بھیجتے ہیں اس کو اپنے ہیلتھ منسٹری کو، ہیلتھ منسٹری ایک سمری بنا کے کیبنٹ میں جاتی اور وہاں سے اپروول لیتی ہے پرٹیکولر کیس کے لیے۔ یہ بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ نے یکدم 7 سال ریکروٹمنٹ ایج بڑھا دی ہے اپنی طرف سے اور بغیر فیڈرل حکومت کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایون مجھے یاد پڑتا ہے ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے تو انہوں نے بہت سارے فیصلے جو ہیں انہوں نے ریورس کر دیے تھے اور روک دیے تھے ان کو نواز شریف صاحب دور کو، جن کی کیبنٹ سے اپروول نہیں تھی۔ ایون چھوٹے موٹے ٹرانسفر اور پوسٹنگ اور ڈیپوٹیشن کے فیڈرل حکومت کی اپروول بڑی ضروری ہوتی ہے۔ سو یہ بڑا ایک دلچسپ کام ہوا۔ انہیں ایک عدد اس کے رجسٹرار کی ضرورت پڑی، 2-3 دفعہ انہوں نے پہلے بھی اشتہار دیا تھا، اس وقت جو ایج لمٹ تھی 50 سال تھی۔ اب تیسری دفعہ اشتہار دیا، اس میں 57 سال کر دی گئی ہے۔ اس پہ کوشچنز اٹھے صاحب ظاہر ہے یہ آپ نے کیوں کیا ہے، اور اس پہ سوالات آنے شروع ہو گئے کہ ادھر ادھر سے کوئی کہانیاں آنا شروع ہو گئی، کچھ لوگوں سے ہماری بھی بات ہوئی۔ پتہ یہ چلا جناب ایک وہاں پہ ایک عدد خاتون ہے اور وہ ایک سابق وہاں پہ ایک فیڈرل منسٹر تھے، تو ان کی کوئی سفارش بھی تھی، کوئی کلاؤٹ بھی تھا، اور ان کو ماضی میں بھی ان پہ کچھ کیسز بنے تھے، کوئی ایف آئی اے کے، نیب کے، کوئی کالجز کو کوئی ان کی وہ کی گئی تھی، ان کی اپروول دی گئی تھی جس پہ کوشچنز ہوئے تھے، بلکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی انہیں کچھ ڈیموٹ وغیرہ بھی کیا تھا، کوئی چارجز وغیرہ ان سے چارج وغیرہ بھی لے لیا گیا تھا۔ تو اس وقت ان کی جو ایج ہے وہ 54 برس ہے، وہ 54 مطلب کے قریب ہیں، اور انہی کے لیے یہ ٹیلر میڈ اشتہار دیا گیا ہے اکارڈنگ ٹو سم سورسز کہ انہی کے لیے ہو رہا ہے سارا۔ یہ فیڈرل منسٹر کی کوئی سفارش ہے؟ فیڈرل منسٹر کا ہمارے پاس کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ میں فیڈرل منسٹر کا نام لوں، بٹ یہ بات ضرور ہے کہ اتنی بڑی جو ٹیلر میڈ اشتہار دیا گیا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک پولیٹیکل بڑی پرسنالٹی ہے، کوئی سابق وزیر ہیں کراچی سے ہی ہیں، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب کہ ان کو آپ نے اکاموڈیٹ کرنا ہے۔ اب اس معاملے میں تو میری پھر بات ہوئی ہے ان سے، جو پی ایم ڈی سی کے وہ ہیں جو صدر ہیں، اس میں اگر رضوان تاج صاحب، میں نے رضوان تاج صاحب کو فون کیا آج، میں نے ان سے پوچھا میں کہ سر یہ کیسے ہوا ہے، آپ نے کیسے کیا ہے یہ سارا، بس 50 سے 57 سال آپ نے خود کر دیا۔ انہوں نے کہا جناب ہمارے یہ کونسل جو ہے بڑی یہ اٹانومس ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، ہمیں لا اور قانون اجازت دیتا ہے، کونسل کے ممبران ہیں چاروں، مطلب ہے آپ صوبائی ہیلتھ سیکریٹریز ہیں، فیڈرل ہیں، سو وی آر انڈیپینڈنٹ باڈی اور ہم یہ کر سکتے ہیں۔ میں کہا سر جی وہ تو ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہوں گے، آپ کو اندازہ ہے کہ یہ ایج جو ہے یہ تو گزٹ میں اس میں نوٹیفائی ہوئی ہے، مطلب فیڈرل حکومت اس میں چینجز کر سکتی ہے۔ اگر آپ نے 7 سال بڑھا دی ہیں، اٹس اے ہیوج، یہ تو بہت بڑی میں کہ پرابلم والی بات ہے۔ اس سے تو صاف لگ رہا ہے کہ یہ جو اشتہار بنایا آپ نے، میں کہ آپ نے اشتہار کی عمر جو ہے آپ نے 50 سے آپ نے وہ کر دی، 57 کر دی، 55 کیوں نہیں کی، 52 کیوں نہیں کی، 56 کیوں نہیں کی، 60 کیوں نہیں کی، وائی 57؟ میں کہ بیکاز اس خاتون جس نے آگے اپلائی کرنا ہے یا کرنا ہے اس کی عمر جو ہے اس بتائی جا رہی 54 ہے۔ تو میں کہ آپ نے تو سیدھے 7 سال بڑھائے ہیں اور کہہ رہے ہیں کونسل نے ہمیں اجازت دی ہے۔ میں کہ سر اٹس اے ہیوج سٹیپ جو آپ نے کیا ہے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے کہ ایک فیڈرل حکومت کی پاور جو ہے آپ نے خود، مطلب پرائم منسٹر آفس کی پاور آپ نے خود یوز کر رہے ہیں۔ اچھا میں نے پھر ان سے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں جناب کہ ہمیں پھر انہوں نے بتایا کہ ہمیں ہیلتھ منسٹری کی طرف سے بھی ریکمنڈیشن آئی تھی کہ عمر بڑھا لیں۔ اس کے بعد وہ لے آئے، اس کے بعد مطلب ایک اور سائڈ پہ بات چل پڑی کہ ہیلتھ منسٹری بھی اس میں شامل ہے۔ جو بات ہم کہہ رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں پہ ہیلتھ منسٹری کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے کہ جناب کہ وہ کہے کہ اس کی عمر بڑھا دیں، انہوں نے ہمیں وہاں سے ریکمنڈیشن ہے۔ میں کہ ریٹرن میں آئی ہوئی ہے آپ کو کہ انہوں نے اپروول دی ہے، کوئی نوٹیفیکیشن ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ ہماری ریکمنڈیشن ہے رضوان، انہوں نے کہا تاج صاحب نے کہا۔ پھر میں نے ان سے ایک آگے فردر بات ان سے پوچھی، ان کا یہ کہنا تھا جناب کہ میں نے انہوں جب کہا کہ میں کہ اس کے پیچھے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کسی کو سرٹنلی اکاموڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے جناب ایسی کوئی بات نہیں، ہم کسی کو نہیں کرنا چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں، ہم نے پہلے بھی 2 دفعہ اشتہار دیا تو ہمیں کوئی سوٹیبل کینڈیڈیٹ نہیں ملا رجسٹرار کے لیے، تو ہم نے پھر کونسل نے ہمیں الاؤ کیا کہ آپ ایج لمٹ بڑھا دیں، تو پھر اس لیے ہم نے ایج لمٹ جو ہے نا وہ 57 سال تک کر دی ہے کہ ہمیں اچھا ایک وہ ملے۔
तो मैंने कहा जनाब ये बातें अपनी जगह पे, बट आई एम स्टिल, और तजुर्बा भी कम कर दिया, 15 साल से उसको 10 साल कर दिया। वही वाली बात है, किसी को अकोमोडेट, ये इश्तिहार बकायदा टेलर मेड है कि बंदा पहले चुन लिया गया है, अच्छा, उसके बाद उन्होंने उस इश्तिहार को बंदे को सामने रख के बनाया। अंग्रेजी के एक ना बड़ी खूबसूरत कोट है, तो वो कहते हैं आई हैव मेड अप माय माइंड, डोंट कंफ्यूज मी विद द फैक्ट्स। अच्छा, कि मैं फैसला कर चुका हूँ, अब मुझे अब नए हकायक बता के मेरा जहन अब मुझे कंफ्यूज ना करे, फैसला पहले कर चुके हैं। तो बाद लोगों के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि पहले वो नाराज होते हैं, बाद में वजह ढूंढते हैं। इन्होंने पहले इश्तिहार, इन्होंने बंदा ढूंढा है, फिर इन्होंने इश्तिहार दिया है। बहरहाल उनका ये कहना है कि जनाब कि वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, हमको इसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं होने देंगे, हमको इसमें गलत काम नहीं होने देंगे, मेरिट पे करेंगे, हमें बड़ा अच्छा कोई एक रजिस्ट्रार चाहिए, कोई इसमें सिफारिश नहीं है, कोई मिनिस्टर नहीं है, कोई किसी का मुझे नहीं कहा गया, उनका रिजवान ताज साहब का कहना था। लेकिन मैं अभी तक हैरान हूँ लास्टली कि एज जो है 50 से 57 कर देना, इट्स ए ह्यूज स्टेप। और इसमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं भी रॉन्ग, लेकिन मैं जो थोड़ा सा समझता हूँ, इसमें कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की अप्रूवल जरूरी होती है। आप अकेले जितनी बड़ी काउंसिल हो, यू आर नॉट ए स्टेट विद इन स्टेट के 50 से 57 कर लें, क्योंकि आपको रिकमेंडेशन आ गई मिनिस्ट्री की तरफ से। तो इसका मतलब कोई बिग गन, जो कोई बड़े बड़े पावरफुल लोग जो है ना इस खेल में, अदरवाइज काउंसिल क्यों करती, 50 से 57 क्यों करती? कान खड़े कर दिए ना उनके।